پر جو بٹن ہے باعث فخر مسلم ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہدایت اللہ کے لیے
دکھ کا اظہار میرا کرتے آگے بڑھتے اور اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ قطرہ آنسوؤں کا اللہ کو بہت پسند ہے. بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ جنہیں موت کا خیال ہے. اللہ کے سامنے پیشی اور پھر گزری ہوئی زندگی کے گناہ اللہ نے اس بارے میں پوچھ لیا تمہیں پاس کیا جواب ہے. اس خوف اور ڈر سے وہ رونے لگتا ہے. وہ آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے پڑتا ہے. اللہ کو بہت پیارا ہے اور اللہ اس بندے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے آگے آنسو ضرور بہانے چاہیے. اس کے ڈر سے رونا چاہیے. اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے اور جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو گئی. فرمایا اس دن پشیمانی، پریشانی، ندامت، ہائے میں نے دنیا میں کیا کیا. یہ بندہ اتنا روئے گا. ایک بات پہلے ذہن میں رکھیں، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی مبالغے پہ مبنی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہو، یہ ممکن ہی نہیں. یہ شاعروں کا کام ہوتا ہے اور میرا نبی شاعر نہیں تھا. یہ ذہن میں رکھے ذرا. آپ نے فرمایا ایک آدمی پشیمانی اور ندامت کے دنیا میں نے کیا کیا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ اگر اس کے آنسوؤں کو جمع کر کے اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو کشتیاں اس میں چل جائیں. پھر آنسو خشک ہو جائیں گے، پانی خشک ہو جائے گا. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. پھر خون کے آنسو شروع ہوں گے.
پھر یہاں نالیاں بن جائیں۔ اس سے پہلے کہ میدان معاشر میں ندامت، شرمساری، اس کی وجہ سے رونا پڑے، تو بندہ خوشحالی میں اس دنیا کے اندر رب کے ڈر سے آنسو بہا لے، اس کے سامنے رو لے۔ اللہ کے نبی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی پوری زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا گناہ، اللہ کی نافرمانی اللہ کا نبی نہیں کرتا۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ نبی کے علاوہ معصوم کوئی نہیں۔ جگاؤ سے میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ رب کے ڈر سے آنکھیں بند کر لیں، میں نے یہ کہا ہے کہ رب کے ڈر سے رو لیں۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت تو نبوت کی ہے۔ اہل سنت کا یہی مسلک، اگر اہل سنت ہی میں سے کوئی غدار ہو جائے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، اور اہل سنت کہلا کے وہ انبیاء کے علاوہ کسی کی معصومیت کا قائل ہو نہیں، یہ اہل سنت نہیں۔ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہونا اور معصوم ہونا یہ صفت صرف نبوت کی، اور یہ نہیں کہ نبوت ملنے کے بعد، نہ، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی بچپن، لڑکپن، جوانی، قبل از نبوت بھی نبی سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نگرانی میں پرورش پاتا ہے۔ معصوم ہونا صرف نبوت کی صفت ہے، اور پھر میرے نبی تو صرف نبی نہیں ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، پھر رحمت للعالمین بھی۔ گناہ تو آپ کے دامن پہ ہے ہی نہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں میں 100 سے زائد مرتبہ روزانہ رب کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ گناہ ہی کوئی نہیں، وہ استغفار ہے درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی نہ، درجات کی بلندی۔ اگر آپ روزانہ 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہم لوگ جو گناہوں میں غرق ہیں اور لمحہ قدم بقدم گناہوں میں زندگی ہماری گزرتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اللہ کے حضور روئیں، اسے منائیں۔ 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، یہاں سے میں نے بات کو شروع۔ ایک قطرہ جو رب کے ڈر سے آنکھ سے ٹپکتا ہے، آنسو، یہ بھی اللہ کو بہت پیارا ہے، اور شہید کے خون کا قطرہ بھی اللہ کو بہت پیارا۔ تو پھر شہادت باعث غم نہیں ہے، باعث رنج نہیں ہے، بلکہ شہادت باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے
صحابہ اس کی تمنا کیا کرتے تھے. حضرت عمر بن الجموح پاؤں سے لنگڑے ہیں, صحیح چل بھی نہیں سکتے, ان کے بیٹے جہاد میں شریک ہیں, لیکن ان کی بھی ضد ہے کہ میں بھی جاؤں گا. حالانکہ معذور آدمی پر جہاد فرض نہیں ہے, معافی ہے معذور آدمی کے لیے, وہ معذور ہیں, بیٹے جہاد میں شریک ہو رہے ہیں, لیکن ان کی تمنا ہے کہ میں نے بھی جانا ہے. گئے, شہادت مل گئی. تو میرے آقا نے فرمایا میں نے عمر ابن الجموح کو دیکھا کہ وہ جنت کے باغیچے میں اسی لنگڑے پاؤں سے چل رہے ہیں. تو شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر غم کیا جائے, جس پر ماتم کیا جائے یا باعث افسوس قرار دیا جائے. شہادت تو باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے. شہید کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. جتنے گناہ اس کے ذمے ہیں, شہادت کا مرتبہ جب اس نے پایا تو اللہ نے اس کے سارے گناہ کیا کر دیے, معاف. الا الدین, مگر کسی کا قرض دینا تھا, اللہ تعالیٰ شہید کا یہ گناہ معاف نہیں کر. یہ میرے آقا کا فرمان. اور غالباً میرے آقا کبھی کبھی ضرب لگاتے تھے کہ لوگ قرض لے کے کھانا چھوڑ دیں, قرض لے کے واپس نہ کرنا, اس جرم کو چھوڑ دیں. تو آپ ایسے موقع پہ اسے بیان کرتے جہاں اس کی اہمیت بڑھ جاتی. اب شہادت کا مرتبہ بیان ہو رہا ہے, شہادت کا درجہ بیان ہو رہا ہے, شہید کے گناہ معاف ہیں, شہید کو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اب یہاں میرے پیغمبر نے فوراً اس بات کا تذکرہ کیا تاکہ میری امت کے لوگ اس گناہ سے بچ جائیں, اس جرم سے بچ جائیں. فرمایا سارے گناہ جو شہید کے ذمے ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا, الا الدین, مگر قرض لے کر چلا گیا اور وہ واپس نہیں کیا تو اسے اللہ معاف نہیں کرے. مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد, حقوق اللہ, یعنی وہ حق جو کس کے ہیں, اللہ. حقوق اللہ میں معافی ہے, اس کے کئی طریقے ہیں. استغفار ہے, توبہ ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جسے ہم صغیرہ گناہ کہتے ہیں, اس میں توبہ کی ضرورت بھی کوئی نہیں. وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف چلو, ہر قدم پہ ایک گناہ ختم ہو رہا. چلو ہاتھ دھوو وضو میں, جو گناہ ہاتھوں نے کیے ختم. کلی کرو, جو گناہ زبان نے کیے ختم. پاؤں دھوو, جو گناہ پاؤں نے کیے ختم. ایک جمعے سے دوسرے جمعے پر, ایک نماز سے دوسری نماز کے انتظار میں جو درمیان میں گناہ کیے وہ اگلی نماز پڑھنے سے ختم. کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں معافی کی, توبہ کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ. اسے کیا کہتے ہیں, صغیرہ گناہ. ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ. کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر قرآن نے کوئی سزا مقرر کی ہے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے. زانی کو 100 کوڑے لگاؤ, یہ سزا مقرر. کسی پر زنا کی تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگاؤ, سزا مقرر کی. چور کے ہاتھ کاٹ دو. لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کو بیان کیا. تو اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہو گیا, زنا کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا, چوری کرنا کبیرہ گناہ ہو گیا. کبیرہ گناہ وہ ہیں جس پر قرآن نے یا شریعت نے کوئی سزا مقرر کی ہے. یہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے, یہ نفل پڑھنے سے معاف نہیں ہوتے, یہ حج کرنے سے
یا عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے، یہ معاف تب ہوں گے جب اللہ کے حضور اس کی توبہ کرو گے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو گناہ میں نے کیے ہیں، جو جرم میں نے کیے ہیں، تیری نافرمانیاں میں نے کی ہیں، مولا میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ تو بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ گناہ استغفار کرنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی نے بتایا ہے تو پھر اصلاح کر لیجئے اپنی، حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں توبہ کرنے سے، حقوق العباد توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتے۔ کہ آپ عمرہ کریں اور کسی کے پلاٹ پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی دکان پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کی قرض آپ نے دینا ہو، کسی کا مال آپ نے دینا ہو، کسی کے مال پہ آپ نے قبضہ کیا ہو، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، اذیت پہنچائی ہو، کسی غریب کا پنجہ مروڑا ہو، یہ گناہ جو ہیں یہ اعمال سے معاف نہیں ہوتے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، استغفار سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ یہ کب معاف ہوں گے؟ جب صاحب حق معاف ہو، صاحب حق سے معاف کروائیے گا، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ کافر ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی مسلمان کا حق کھایا ہے، نہ، کوئی ہندو ہے اگر آپ نے اس کا حق دبایا، کھایا، جب تک وہ ہندو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ جو ہے یہ بڑا سخت معاملہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اسی میں بہت سستی پائی جاتی ہے۔ نماز پڑھنی آسان ہے، تسبیح رولنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، قرآن کی تلاوت بیٹھ کے مسجد میں پڑھنی، تلاوت کرنا آسان ہے، اور بندوں کے حقوق کا پورا کرنا جو حق تجھ پر لازم ہے، ماں باپ کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، برادری کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، کلیگ کا حق ہے، حتیٰ کہ بس میں یا گاڑی میں آپ سفر کر رہے ہیں تو جو سواری آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کا بھی آپ پر حق ہے۔ قرآن نے ان حقوق کو ذکر کیا ہے، یہ تمام حقوق پورے کریں گے پھر ہم صحیح معنی میں مومن بنیں گے، تو شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین۔ میرے آقا نے فرمایا اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو یہ گناہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا، وہ صاحب قرض سے معاف کروانا پڑے۔ بیان تو ہم کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق۔ جن جن کا حق کھایا ہے، یہ جو دل ہے نا، ضمیر، یہ سب سے بڑا مفتی ہے۔ اللہ دی قسم اے بڑے سچے فتوے دین، اس سے کبھی فتوے پوچھا کرو، علماء سے پوچھتے رہتے ہو نا، کبھی اس سے بھی پوچھا کرو، یہ بالکل صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جو ضمیر ہے ہمارا، اس سے پوچھو کہ ہم نے کس کس کا حق کھایا ہے، وہ حق اس کا واپس کرو، واپس نہیں کرتے ہو تو وہ مر گیا ہے یا نہیں ملتا ہے، صدقہ کرو، اس نیت سے صدقہ کرو کہ اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچے۔ ورنہ اگر بندوں کا حق اپنے ذمے لے کے چلے گئے
بڑی آخرت کی گھڑی بڑی مشکل گھڑی، قبر کی زندگی بڑی مشکل زندگی ہو جائے. یہیں سوچ لیں، یہیں اس کا تدارک کر لیں. وہاں جا کے پھر تلیاں ملنی ہیں، کف افسوس، بننا کچھ نہیں ہے، نہ مال ہونا ہے نہ دولت ہونی ہے. اس دنیا کے بنانے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، نہ جائز دیکھتے ہو نہ ناجائز دیکھتے ہو، نہ حلال دیکھتے ہو نہ حرام دیکھتے ہو. پیسہ اکٹھا ہو جہاں سے بھی آئے جس طرح بھی آئے، دولت جمع ہونی چاہیے اس دنیا کے لیے. کتنی آپ کو اعتماد ہے اپنی زندگی پر؟ بولو کتنا جینا جے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر، عمر، تجھے اپنی زندگی پہ کتنا اعتماد ہے؟ اس نے کہا جی صبح کی نماز پڑھتا ہوں نا تو یقین نہیں ہوتا کہ زور کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر تمہیں کتنا اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا جی زور کی پڑھ لیتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ عصر کی پڑھ سکوں گا کہ نہیں. اب یہ وقفہ تھوڑا ہے، صبح سے زور کا زیادہ ہے، زور سے عصر کا تھوڑا ہے. فرمایا تمہیں اتنا اعتماد ہے اور مجھ محمد سے پوچھو تو میں نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ دوسری طرف پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا. قضاء حاجت فرمائی، تیمم کر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کچھ فاصلے پہ پانی موجود، آپ نے تیمم فرمایا تم اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ موت مجھے اس تالاب تک پہنچنے دے؟ مرنا ہے، ختم. یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ بنگلے، یہ مربے، یہ پیسے، یہ دولت، یہ سوٹ، یہ ہر چیز ختم. ارب پتی مر گیا ہے، اس نو 2 گھوڑے دے بوسکی دا کفن پواؤ. اسے 2 گھوڑے بوسکی کا کفن دیں جی. یہ ارب پتی تھا؟ نہیں. ارب پتی ہے یا دہاڑی کرنے والا مزدور ہے، دونوں کا آخری لباس ایک، اور وہ چند گز لٹھا ہے، 2 گز زمین ہے. کتنی؟ یہ زمین کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے. انتقال سمجھتے ہو نا، فرد میرے نا دی نکلے. زمینیں لے لے کے اس کا انتقال اپنے نام کرواتے تھے. انتقال کے بعد خود 2 گز زمین کے حوالے ہو گئے، کوئی چیز ساتھ نہیں گئی. یہ جو ولی وارث ہیں نا، انہاں یاد بھی کدی نہیں کرنا. جتنے لوگ بیٹھے ہو جنہوں پردادے دا نام آندا جے ذرا بولو چند لوگ ہیں نا. مجھے اپنے پردادے سے اوپر نام نہیں آتا، مجھے نہیں آتا. بس یہ ہے زندگی جی. 3 نسل 4 نسل آئی، نام ہی مٹ گیا، قبروں کا بھی پتہ نہ چلا. اس کے لیے سب کچھ کرتے ہو. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ تجارت نہیں کرنی چاہیے، زراعت نہیں کرنی چاہیے، صنعت نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں. لگائیں فیکٹری، ہوں زمینیں، لگائیں باغات. مال کوئی بری چیز نہیں ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. میرے نبی نے مال کو بھی صالح کہہ دیا ہے. نعم المال الصالح للرجل الصالح. اللہ اچھا مال اچھے بندے کو عطا کرتا.
اس میں شرط یہ ہے حلال طریقے سے کماؤ، بس کمائی پہ کوئی قدغن نہیں، جائز طریقے سے کماؤ، اس میں دو نمبری نہ کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارو، کم نہ تولو، گاہک کے ساتھ جھوٹ نہ بولو، عیب دار چیز کو چھپا کر نہ بیچو۔ بیر گیٹ پر ایک گاڑی ویگنار 952 نمبر کھڑی ہے، سیکورٹی والے کہہ رہے ہیں وہ گاڑی گیٹ پر سے ہٹا لیں، کسی کی ہے تو وہ ذرا پرلی سڑک پہ کھڑی کر دیں۔ پھر گاڑی کی بات آ گئی، مال کوئی بری چیز ہو نہیں ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کتنے مالدار تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار تھے، بڑے مالدار تھے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، بشرطے کہ جائز طریقے سے کمایا جائے اور اسے جائز جگہوں پہ خرچ کیا جائے، اس مال کی زکوٰۃ دی جائے، زمین کی پیداوار کا عشر دیا جائے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، پڑوسیوں، رشتہ داروں، برادری کے لوگوں پر اس مال کو خرچ کیا جائے تو یہ مال زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ یہ مال رحمت، مال کوئی بری چیز نہیں، یعنی شریعت یہ تو نہیں کہتی فاقے کرو تے بھوکتے مرو تے لوگوں کو منگو، نہ، اللہ نے خوشحالی دی ہے، اللہ کا شکر کر، اللہ نے محتاجی سے بچایا، ہمارے بچے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس کار موجود ہے، مکان موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں حلال طریقے سے کمانی چاہیے۔ بات بہت دور نکل گئی، کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے الا الدین، مگر اگر اس نے کسی کا قرض دینا تھا تو شہید کا یہ گناہ معاف ہو نہیں۔ جن بچوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہو، گھر والوں کے لیے سب کچھ کرتے ہو، انہوں نے کہاں یاد رکھنا ہے آپ کو، انہوں نے کہاں پوچھنا ہے آپ کو؟ کتنے لوگوں کی زبان سے ہم نے سنا عید الاضحیٰ کی نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں، یہاں پڑھتے ہیں، عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ نالے عید پڑھا مانگے، نالے قبرستان جا کے اپنے ابے تے اماں دی قبر تے ہو آوانگے، یعنی اونج ساڈے کول ابے اور اماں دی قبر تے جان دا وقت کوئی، عید والے دن بھی ان کے لیے سب کچھ کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی، بڑا بے وقوف ہے وہ آدمی جو حرام طریقے سے دولت کماتا ہے اولاد کے لیے۔ عیش اولاد کرے گی، حساب کون دے گا؟ اس سے بڑا احمق کون ہے؟ عیش وہ کرے، حساب تجھ سے ہو رہا ہو تو حقوق العباد میں کوتاہی نہ کیجیے۔ ہم تو آپ کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کے سامنے شریعت کی بات رکھ سکتے ہیں، حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ میں آپ کوتاہی کرتے رہیں، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، نہ، اس کے حق بھی پورے کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، رمضان کا روزہ رکھیں، حج فرض ہو جائے تو حج کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو حد الوسع گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن اس میں کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ حقوق العباد میں معافی کی گنجائش نہیں۔ وہ صاحب حق نے معاف کرنا ہے تب اللہ نے معاف کرنا، صاحب حق نے معاف نہیں کرنا تو وہ اللہ نے بھی وہ حق معاف نہیں کرنا۔ دو قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک قطرہ جو رب کے خوف سے آنکھ سے ٹپک پڑے، اور ایک وہ قطرہ
جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید فی سبیل اللہ کے جسم سے ٹپک پڑے تو شہادت کوئی باعث غم نہیں ہے، باعث رنج نہیں ہے، باعث ماتم نہیں ہے، یہ باعث مسرت ہے، باعث فخر ہے۔ شہید 70 آدمیوں کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ ایک شہید 70 بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر کے 70 آدمیوں کو جہنم سے نجات دے کے جنت میں پہنچا دے گا۔ تو شہادت پھر باعث رنج ہے، باعث غم ہے، باعث ماتم ہے، شہادت باعث مسرت ہے۔ 70 آدمیوں کے حق میں شفاعت کرنی ہے شہید نے۔ کوئی نئے لوگ آئے ہوں، ہر جمعے پہ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آ گئے، کوئی مہمان ہوئے، اللہ کرے ان کو بات سمجھ آ جائے۔ ہمارا مقصد تو سمجھانا ہے، زج کرنا، ہٹ کرنا، چڑھانا یہ تو ہمارا وتیرہ نہیں ہے، نہ میری یہ عادت ہے، اور اللہ آئندہ بھی محفوظ فرمائے۔ ایک عالم، یہ مسند نبوی ہے، یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے حصے میں لکھا ہے، یہ کم اعزاز نہیں ہے، مسند نبوی ہے۔ اور مسند نبوی پہ بیٹھ کے بد زبانی کرنا، مسند نبوی پہ بیٹھ کر کسی کے بزرگوں کا نام بگاڑنا، مسند نبوی پہ بیٹھ کر اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنا، یہ زیب نہیں دیتا، یہ جاہلوں کا کام ہے، جاہلوں کا۔ گالیاں علماء دیتی ہیں، گالیاں عالم دیتی ہیں کہ جاہل لوگ دیتے ہیں؟ ممبر پہ بیٹھ کے عالم پر زبانی کرتا ہے۔ خدا گواہ میں فیس بک پہ بعض علماء کی تقریریں سنتا ہوں، میں حیران ہو جاتا ہوں، ماں بہن کی گالی۔ میں بالکل مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، شاید آپ میں سے بھی کسی نے سنی ہو، بالکل واضح طور پہ ماں بہن کی گالی مخالف کو، اور جب وہ ماں بہن کی گالی دیتا ہے اس کے سننے والے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں اب میں فتویٰ نہیں دے سکتا، میں مفتی نہیں ہوں، کہ جو گالی پر سبحان اللہ کہے ان کا نکاح بھی باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا، انہیں سوچنا پڑے گا، انہیں علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ گالی پہ یہ لفظ کہنا، گالی پہ یہ لفظ کہنا سبحان اللہ، نہ سامعین کو پتہ ہے، جاہل لوگ ممبر زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے من۔ عقاب کی جگہ تھی، اس پر کوے قابض ہو۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات۔ اچھے لوگوں کی جگہ پہ برے لوگ آئے، نماز کو ضائع کرنے لگے اور خواہشات کے پیچھے بھاگنے۔ یہ تو قرآن نے بیان کی، بس زبانی نہیں، یہ عالم کو زیب نہیں دیتا۔ صحیح عالم کہلانے کا حقدار وہی ہے جو دوسروں کے بزرگوں کا بھی اسی طرح احترام کرے جس طرح اپنے بزرگوں کا کرتا۔ اور الحمدللہ یہ صفت آپ کے خطیب میں موجود ہے انشاءاللہ۔ میں نے کبھی کسی مسلک کے بزرگ کا نام نہیں بگاڑا، کسی کی ذات پر کبھی حملہ میں نے آج تک نہیں کیا۔ مجھے جو کچھ کہا جاتا رہا ہے، فیس بک پہ لوگ کہتے ہیں، تقریروں میں لوگ کہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کہا جاتا، تقریریں کی جاتی، میلاد النبی کے جلوس میں کچہری بازار کے چوک میں میرے متعلق کہا، یہ گستاخ ہے۔ گستاخ کس کا ہے؟ نبی کا نہیں، جھنڈیوں کا۔ کچہری بازار کے چوک میں کہا گیا، میں نے جواب دیا
مجھے کہا گیا کہ فلاں عالم نے کہا ہے، فلاں عالم نے کہا ہے، جواب دو جی۔ میں نے کہا یار میری مجبوری ہے، جمعے کے دن میں باوضو ہوتا ہوں اور ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو باوضو بیٹھتا ہوں، اور بندہ وضو نال ہوئے نا تو ایو جی شیاں دا نام نہیں لے۔ میں کیوں نام لوں تمہارا؟ میں کیوں تمہیں مخاطب کروں؟ میں کیوں تمہیں اپنا ہمسر مانوں کہ میں تمہارا نام لے کر تم پہ تنقید کروں؟ تم کرتے رہو، اللہ کے پاس جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جائیں گے، وہاں سارے فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سب نے جانا ہے، وہاں ہم نے پوچھنا ہے۔ یہ چھوڑ دے بات کہ ہم نے پوچھنا نہیں ہے، رب کے سامنے ہم نے پوچھنا ہے کہ اس سے پوچھ میرے مولا، اس نے مجھے گستاخ رسول کیوں کہا، نبی کا بے ادب کیوں کہا؟ اس سے پوچھ، جبکہ میرا نظریہ یہ تھا کہ ایک اللہ سے کم اور سارے جہانوں سے اعلی اگر کوئی ہے تو وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھ مولا اس سے، اس نے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے میلاد النبی کے مقدس نام پہ اس جلوس میں جھوٹ کیوں بولا؟ اس سے پوچھ کہ میں نے بے ادبی کی، میرے دل میں نبی پاک کی گستاخی کا کوئی شائبہ موجود تھا؟ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ معراج والی رات میرے نبی کے وجود مقدس کو جسد مار روح جاگتے ہوئے عالم بیداری میں میرے رب نے زمین کی پستیوں سے اٹھایا اور بلندی کے اس مقام تک پہنچایا کہ اس رات ساری کائنات اور 14 طبق میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئے تھے۔ میرے مولا اس سے پوچھ اس نے کیوں جھوٹ بولا تھا؟ یہ سارے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے انشاءاللہ، وہاں ساری بات کھل جائے گی کہ نبی کا محب کون ہے اور نبی کا گستاخ کون۔ وہاں جب اگر اللہ نے اعلان کر دیا نا، میدان معاشر میں اگر اللہ نے اعلان کر دیا نا بھئی جن جن لوگوں نے، او معاشر کے لوگوں اور میرے آخری پیغمبر کے امتیوں، جن جن لوگوں نے میلاد کا جلوس نکالا وہ ہاتھ کھڑے کرو۔ حضرت ابو بکر نہیں کریں گے جی، حضرت عمر نہیں کریں گے، حضرت عثمان نہیں کریں گے، حیدر کرار بولو 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 نہیں کریں گے، حسنین کریمین نہیں کریں گے، حضرت طلحہ اور زبیر نہیں کریں گے، صحابہ میں سے کوئی نہیں کرے گا، تابعین میں سے کوئی نہیں کرے گا، امام اعظم ابو حنیفہ بولو بولو میرے ساتھ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر بولو، ابن کثیر، ابن جریر، صاحب مدارک بولتے جاؤ بولتے جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری بولو 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 نہیں کریں گے، مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نہیں کریں، انہوں نے بھی نہیں کٹے، نہیں کریں نہیں کریں۔ ہاتھ کون کھڑا کرے گا؟ عنایت اللہ قادری لاہور کا ایک آدمی تھا، ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوا، دیوالی کا جلوس نکالا کرتا تھا، مسلمان ہوا تو اس نے میلاد کے جلوس کی ابتدا کی، لاہور میں رہتا تھا، سن 2002 میں اس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے مکان کے ماتھے پہ لکھا ہوا تھا بانی عید میلاد النبی، جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی تھی، بانی عید میلاد النبی۔ وہ عنایت اللہ کھڑا کرے گا، میں کڈیا سی، تمہیں مبارک ہو، تم اس عنایت اللہ قادری کے ساتھ کھڑے ہونا
ہم ابو بکر و عمر کے ساتھ کھڑے ہیں، اس دن فیصلے ہوں گے سارے۔ یوں ہی کہتے رہتے ہو یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، یہ قیامت کے دن فیصلے ہونے ہیں، یہ قیامت کے دن سارے فیصلے ہو جائیں گے۔ وقت پھر پاؤں کی زنجیر بن جاتی، جمعے کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج میں اس موضوع کو اختتام تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس آخری بات کہہ کے ختم کر دیتا ہوں۔ شہید 70 بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا، حافظ قرآن 10 رشتہ داروں کے حق میں شفاعت کرے گا، عالم اپنے مقتدیوں کے لیے شفاعت کرے گا، تمام نبی اپنی اپنی مومن امت کے لیے شفاعت کریں گے، معصوم بچے اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کا لال کرے گا، جسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، وہ ساری کائنات کے لیے ہو، ساری کائنات کے لیے ہو۔ بس یہی مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ ادھر سے شہید آئے مولا اس نو معاف کر دے، ادھر سے حافظ قرآن آئے مولا یہ میرا رشتہ دار اس نو معاف کر دے، نا، لا یتکلمون، مانا کرو، کوئی بات نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، مگر بات وہی کرے گا جس کو کون اجازت دے گا۔ شفاعت پر حق ہے، شفاعت پر حق ہے، لیکن بالاذن ہوگی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے۔ یہ تمہیں غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، تسی ساڈا لڑ نہ پیا سی تو چھڑا کے لے جاؤں، تسی آپ پتہ نہیں کتنے ہونا، چھڑا کے لے جائے، ہم شفاعت کریں، ہماری رب نہیں موڑتا۔ تم بولو گے 7 دن ہو گئے، 7 دن، اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، 7 دن اور راتیں گزر گئی ہیں، آمنہ کا لال عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے سر سجدے میں رکھ کے آقا اللہ کی حمدیں کرتا ہے، ثنائیں کرتا ہے، خوبیاں بیان کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، زمین بھیگ جاتی ہے۔ 7 دن ہو گئے، 7 دن آئے مقام محمود پہ کیوں تھے؟ شفاعت کرنے، کس کی؟ ساری خلقت کی۔ حساب کتاب بعد میں شروع کرنا ہی، مولا ذرا جلدی شروع کر دے۔ شفاعت کے لفظ میرے آقا کی زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے، امام الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، محبوب خدا ہے، رحمت للعالمین ہے، حوض کوثر کا ساقی ہے، لواء الحمد کا حامل ہے، شفاعت کرنے آیا ہے مقام محمود پر۔ شفاعت کے لفظ زبان پہ نہیں آئے، نہیں آئے، نہیں آئے۔ 7 دن اور راتیں آنسویں، حمدیں، ثنائیں، تعریفیں۔ 7 دنوں کے بعد رب نے دستے شفقت میرے نبی کے ماتھے پہ رکھا، ارفع راسک یا محمد، ما یبکیک یا محمد، سل توتا وشفا تشفا کل تسمع، اپنا سر مبارک اٹھائیے، ما یبکی کا یا محمد، شالا کدی نہ روئے میرا سونا پیغمبر۔ ما یبکی کا اردو میں ترجمہ نہیں ہو سکتا، نو، پنجابی میں اس لیے کیا کہ پنجابی زبان اردو سے زیادہ فصیح ہے۔ آپ کے خیال میں اردو زیادہ فصیح ہے؟ نہ، پنجابی زیادہ فصیح ہے۔ پنجابی کے لفظوں میں بڑی لذت ہے۔ ما یبکی کا، اردو میں کوئی لفظ نہیں، کیوں رو رہے ہو؟ اور پنجابی میں کیا ہے؟ ما یبکی کا،
شالا کدی نہ روے میرا سونا پیغمبر. کیوں رونا؟ سل توتا وشفا تشفا کل تسما. میرے پیغمبر تو مانگتا چلا جا، میں تیری جھولیاں بھرتا چلا جاؤں گا. اب کیا مل گئی؟ اب کیا مل گئی؟ پھر میرے نبی بولے بس مسئلہ سمجھ لو، شفاعت ہوگی. کب ہوگی؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بولے؟ آیت الکرسی تمہیں یاد نہیں ہے؟ پڑھو نا، طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو. پڑھو من ذا الذی یشفع عندہ الا. تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا، تمہیں کہانیوں میں الجھایا گیا ہے، تمہیں قصوں میں الجھایا گیا ہے، تمہیں یہی پڑھایا گیا ہے. عورت آئی شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا او حضرت تسی تے آکھیا سی پتر ہوئے گا اے دھی ہو گئی. شیخ نے فرمایا میں آکھیا سی پتر ہوئے گا تو پھر رب نے دھی دے دیتی ہے، رب دی ہے جرت. میں آکھیا سی پتر ہو جائے گا. کپڑے میں لپیٹی اس بیٹی کو، فرمایا لے جا گھر جا کے دیکھ. گھر جا کے ویکھیا تے لڑکا. تم نے کہانیاں جوڑی، تم نے کہانیاں جوڑی ہیں. بندیالوی قرآن سناتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جوڑے ملا کے دیتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ تمہارے نصیب میں نہیں. تم بدقسمت لوگ ہو، تمہارے نصیب میں ہے سیف الملوک، تواڈے نصیب وچ وارث شاہ دی ہیر، تواڈے نصیب وچ بلے شاہ دا کلام، تواڈے نصیب وچ سلطان باہو دا کلام. رضینا قسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں. تمہارے نصیب میں قصے اور کہانیاں ہیں، ہمارے نصیب میں اللہ کا قرآن ہے. پچھلے جمعے بھی اعلان کیا، ہمارے حاجی فضل کریم صاحب کے مدرسے میں جامعہ عائشہ صدیقہ لڑکیوں کا مدرسہ ہے اقبال کالونی میں. امبالہ کالج کی جو دیوار ہے اقبال کالونی میں اس گلی میں ہے. یہ 30 اکتوبر کو پرسوں اتوار کے دن صبح 10 بجے سے شام 4:30 بجے تک اس میں باہر کی مبلغات بھی آ رہی ہیں اور مقامی مبلغات بھی تقریریں کریں گی. آپ اپنی گھر کی جو مستورات ہیں انہیں اس پروگرام میں لازماً بھیجیں تاکہ ان کا ذہن دینی بنے اور بچیوں میں شعور پیدا ہو اور وہ دینی تعلیم کی طرف راغب ہوں. اگر موبائل 4000 کا ہے 1 سال کی قسطوں پر 4400 کا ملے، جائز ہے لیکن اس میں شرط کوئی نہ ہو. یعنی یہ شرط نہ ہو کہ قسط شارٹ ہو گئی تو پچھلی قسطیں ضبط ہو جائیں گی، ایسی کوئی شرط نہ ہو تو پھر یہ جائز ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ نے پچھلے جمعے میں دعا مانگنے کا طریقہ بیان فرمایا تھا، اول آخر درود پاک پڑھنے کا. فلاں عالم نے کہا کہ اول اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے. میں نے اس کا انکار نہیں کیا، اس عالم نے بالکل ٹھیک کہا. دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی ثنا. مثلا آپ دعا شروع کریں الحمدللہ رب پہلے اللہ کی ثنا کر لیں. فاتحہ میں یہی ہے، سورۃ فاتحہ میں اللہ کی ثنا کر لیں، اس کے بعد آقا پہ درود پڑھ لیں، درمیان میں اپنی دعا کر لیں اور پھر آخر میں بھی آقا پہ درود پڑھ لیں. کیا پینٹ شرٹ پہن کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ عادت نہ بنائیں. اگر کبھی مجبوری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بازو پورے ہونے چاہیے اور اگر بھی بازو تھوڑے بھی ہوں تو نماز تو ہو جائے گی. نماز کے ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس طرح نماز ہو جائے گی. درس قرآن آج بھی نہیں ہوگا، میری مجبوری ہے، میں نے کہیں جانا ہے
رات بھی میں 3 بجے صبح پہنچا ہوں یہاں، اور ابھی میں نے پھر سفر کرنا ہے۔